بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی برطانیہ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ 5 شرائط پر مبنی تھا۔ یہ معاہدہ آج بھی فرانس کے اندر موجود ہے۔ اس معاہدے سے ترکی کو اپنی ہی حدود میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے جانشینوں کو ختم کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور اس میں سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ تیل نہیں نکال سکتا، معدنیات نہیں نکال سکتا، ترکی پٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کرے گا، وہ صرف باہر سے پٹرول خریدے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کی بندرگاہ کو بین الاقوامی بندرگاہ قرار دے دیا گیا۔ جو مرضی ترکی آئے اور جو مرضی ترکی سے جائے، ترکی گزرنے والوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے طے پا گیا تھا اور ترکی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ترک لوگ عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے جو کہ حجاز مقدس کا ہے۔ ترکوں نے بہت لمبے عرصے حرمین شریفین میں آنے والوں کی میزبانی کی ہے، اس لیے جب بھی سعودی حکومت حجاز مقدسہ میں جب بھی تعمیراتی کام کرتی ہے تو ترک لوگ وہاں سے تبدیل ہونے والی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کو اٹھا کر اپنے ساتھ ترکی لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان اشیاء کو ترکی میں موجود ایک عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے جو کہ استنبول میں موجود ہے۔ اس کام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ترکوں کے سپرد 650 سال تک رکھی ہے۔ ترکوں کو یہاں تک پتہ ہے کہ کس صحابی کا گھر کس جگہ موجود ہے۔ وہ سعودی عرب کے نقشے پر کمپاس رکھتے ہیں اور اتنے قدم چل کر وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ ترک آج بھی خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا خدا اب اپنی ناراضگی کو ختم کر دے، جو میزبانی کا شرف ہمارے پاس تھا وہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اس وقت حرمین شریفین کی ذمہ داریاں آل سعود کے پاس ہیں۔ ترکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی، جس کا ہمیں شدید رنج اور دکھ ہے۔ اب 100 سال ختم ہونے والے ہیں، اس کے بعد ترکی تیل کی ڈرلنگ شروع کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس طرح ترکی تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ دوسرا، ترکی فاسفورس کے سمندر میں ٹیکس لگائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاریوں میں ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ اس سے دنیا کے تقریباً سارے جہازوں کو گزرنا پڑے گا، جس سے ترکی اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردگان نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے جس پر مسلم مخالف کے خلاف جہاں پر بھی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ بھرپور انداز میں آواز بلند کرتے ہیں۔ ترکی کی کوشش ہے کہ فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا جائے۔ ترکی ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت چل رہا ہے۔ اس نے معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین کے ساتھ ترکی کے تعلقات دوستانہ ہوتے جا رہے ہیں۔
ترکی کو خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی ذمہ داریاں انہیں سونپ دی جائیں، لیکن سعودی عرب ایسا نہیں چاہے گا۔ اس سارے معاملے میں ووٹنگ کا عمل درکار ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دیتا ہے۔ دنیا میں مقیم مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا انتخاب کیا ہوگا؟ اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو پی ٹی وی پر چلنے کی اجازت کیوں دے دی گئی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔